اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ تاہم وہ سب کے سب بھی خاموشی سے اس منظر کے سحر میں گرفتار نظر آتے تھے۔ پھر نارو اس ہتھیار کو دائیں ہاتھ میں سنبھال کر جو اسے نراس نے لا کر دیا تھا، زمین پر آپیل کے پاس بیٹھ کے اور اس نے پوری قوت کے ساتھ اس ہتھیار کی نوک آپیل کی گردن میں گھسیٹ دی۔ میں نے وحشت زدہ ہو کر اپنا منہ پھیر لیا۔ آپیل کے حلق سے نکلنے والی چیخ اس قدر بھیانک تھی کہ آس پاس کے درختوں پر بسیرا لینے والے بہت سے پرندے گھبرا کر اپنے پر پھڑپھڑاتے ہوئے نکل بھاگے اور تاریکی میں ادھر ادھر ٹکرے مارنے لگے۔ دور جنگل میں کئی جانوروں کے تیز بھاگنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈھول کی آواز جو اس تمام عرصہ میں موقوف رہی تھی ایک بار پھر وحشیانہ انداز میں بلند ہونے لگی، اور اس کے ساتھ ہی شکان عظیم ہے، نراس عظیم ہے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ آپیل کا جسم بری طرح پھڑکنے لگا تھا، لیکن نارو کے قوی ہیکل جسم نے اسے پوری طرح قابو میں کر رکھا تھا، اور اس نے اسی ہتھیار سے آپیل کی گردن پر کئی اور زخم لگائے اور خون کی دھاریں بہہ بہہ کر اس برتن میں گرنے لگیں جو آپیل کی گردن کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ نارو نے ذرا سا بھی خون ضائع نہیں ہونے دیا۔ آپیل کا جسم تھوڑی دیر تک پھڑکتا رہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ مجھے اس بےہودہ فعل سے سخت نفرت اور کراہت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے خاموش رہنے کے۔ میں ان لوگوں کے مقدس رسم و رواج میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اگر بالفرض میں آپیل کی جان بچا بھی لیتا تو بھی اس سے کیا فائدہ تھا؟ مجھے یہاں کتنے دن رہنا تھا؟ میرے جانے کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو جانا تھا۔ لاعلمی جہالت کا مارا ہوا انسان اس وقت ساری دنیا میں اسی قسم کی حرکتیں کیا کرتا تھا۔ میں بھلا کس کو روک سکتا تھا؟ چنانچہ پروفیسر میں خاموش رہا اور آپیل کا گاڑا گاڑا خون برتن میں جمع ہوتا رہا۔ اس کے بعد نارو نے ایک اور عورت کو اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے ایک اور برتن لے آئی۔ یہ برتن بھی کافی بڑا تھا۔ نارو نے یہ برتن آپیل کی پشت کے نیچے رکھا اور اسی ہتھیار سے اس کی پشت اور پیٹھ میں کئی سوراخ کر دیے۔ پیٹھ اور پیٹ سے بھی خون بہہ بہہ کر بڑے سے برتن میں جمع ہونے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ آپیل کے بدن کا سارا خون نچوڑ لینا چاہتے تھے۔ چاروں طرف بالکل سناٹا طاری تھا، کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ بوڑھی نراس اپنی لاٹھی ایک طرف رکھ کر زمین پر بیٹھ گئی تھی اور آہستہ آہستہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑ رہی تھی۔ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کسی کو بھی سنائی نہیں دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک یہی عالم رہا۔ آپیل کے جسم کے سوراخوں سے نکلنے والا سارا خون دو برتنوں میں جمع کر لیا گیا۔ اس کے بعد نارو کے اشارے پر دو عورتیں آگے آئیں۔ انہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتنوں کو اٹھایا اور اس بڑے سے برتن میں انڈیل دیا جس میں پہلے مشروب بھرا ہوا تھا اور جو اب خالی ہو چکا تھا۔ اس برتن میں خون ڈال دینے کے بعد پھر کچھ عورتیں کہیں قریب ہی سے بڑے بڑے برتنوں میں پانی بھر کر لانے لگیں اور اس سے ناند جیسے برتن میں ڈالنے لگیں، یہاں تک کہ وہ پورا بھر گیا۔ اب اس میں خون اور پانی کا ایک غلیظ ملغوبہ تیار ہو چکا تھا اور بڑا سا برتن اس سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ نارو نے سب سے پہلے ایک پیالہ اٹھایا، اس میں وہ ملغوبہ بھرا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ بوڑھی نراس کو پیش کر دیا۔ بوڑھی نراس نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ وہ پیالہ پی لیا۔ مجھے اس قدر کراہت محسوس ہوئی کہ میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کے بعد نارو نے دوسرا پیالہ بھرا اور میری طرف بڑھایا۔ میں نے اشارے سے منع کر دیا۔ عظیم ڈمبالا اپنی مرضی کا مالک ہے، نراس نے کھنکتی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے مجبور نہ کرو نارو، وہ جو کچھ چاہے گا پیے گا، جو نہیں چاہے گا نہیں پیے گا، جو چاہے گا کرے گا، جو نہیں چاہے گا نہیں کرے گا۔ میرے انکار کے بعد نارو نے وہ پیالہ اپنے منہ سے لگا لیا اور گٹا گٹ کر کے پی گئی۔ اس کے بعد اس نے دوسری عورتوں کو اشارہ کر دیا۔ وہ سب کی سب اس برتن پر پل پڑی اور پیالے بھر بھر کر پینے لگی۔ آپیل کا مردہ جسم جو خون نکل جانے کی وجہ سے زرد مائل ہو رہا تھا ایک طرف پڑا ہوا تھا اور عورتیں اس محلول کو پینے میں لگی ہوئی تھی جس میں آپیل کا خون ملا ہوا تھا۔ ذرا دیر میں برتن خالی ہو گیا۔ اگرچہ یہ ایک کراہت امیز منظر تھا لیکن میرے لیے نیا نہیں تھا۔ میں اس سے پہلے بھی انسانوں کا خون پیتے دیکھ چکا تھا۔ مجھے چرخونا بھی یاد تھی جو نوجوانوں کو ہلاک کر کے ان کے خون سے ایک
محلول تیار کرتی تھی اور پھر وہ اسے پورے مہینے پیتی تھی۔ لیکن خون پینے کی اس کارروائی کے بعد یہاں جو دوسرا مرحلہ شروع ہوا، اسے دیکھ کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بڑا ہی بھیانک مرحلہ تھا۔ نارو نے اس ہتھیار کی مدد سے جس سے اس نے آپیل کو ہلاک کیا تو اس کے جسم کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے اس کے دونوں بازو شانوں تک سے الگ کر دیے، پھر اس کی دونوں ٹانگیں جانگوں کے پاس سے کاٹ دیں، پھر بازوؤں کو کونیوں سے کاٹ کر الگ کر دیا اور اسی طرح ٹانگوں کو گھٹنوں سے الگ کر ڈالا۔ پھر وہ تقریباً 2 گھنٹے تک اس کے جسم کے مختلف حصوں کو چھوٹی چھوٹی بوٹیوں اور ہڈیوں کی شکل میں کاٹتی رہی۔ میں خاموش بیٹھا اس گھناؤنے منظر کو دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ آپیل جو چند گھنٹے پہلے ایک جیتا جاگتا اور زندگی سے بھرپور انسان تھا، اب چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کے ڈھیر کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اب صرف آپیل کی کھوپڑی صحیح سالم حالت میں رہ گئی تھی۔ نارو نے ایک دوسرے وزنی ہتھیار سے جو اسے ایک عورت نے لا کر دیا تھا، آپیل کی کھوپڑی کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کا بھیجا اور دوسری چیزیں نکال لی، اور پھر اس نے کھوپڑی کے ایک ٹوٹے ہوئے حصے کو پیالے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس میں بھیجا رکھ کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ نراس کو پیش کیا۔ نراس نے فوراً ہی اپنے ناتواں ہاتھوں میں کھوپڑی کا وہ ٹکڑا پکڑ لیا اور جلدی جلدی آپیل کے بھیجے کو کچا کھانے لگی۔ میں اس غلیظ اور ناقابل برداشت منظر کی تاب نہیں لا سکا اور میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ نراس نے بھیجا کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹیں۔ اس کے بعد نارو نے اسے آپیل کا دل پیش کیا۔ نراس نے جس کے دانت اس ضعیف العمری میں نہ جانے کتنے مضبوط تھے، خوب چبا چبا کر آپیل کا دل بھی کھا لیا۔ تمام عورتیں اور مرد خاموشی سے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور سچ تو یہ پروفیسر کہ مجھے یہ سب کچھ کسی بھیانک خواب کی طرح نظر آ رہا تھا۔ رات کا تاریک اور پرہول ماحول، چاروں طرف پھیلا ہوا وسیع اور سائیں سائیں کرتا ہوا جنگل جس میں انواع و اقسام کے جانوروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس جنگل کے وسط میں ایک چھوٹا سا کھلا ہوا میدان تھا اور وہاں عجیب الخلقت لوگوں کا اجتماع، کالے کالے ڈراؤنے ڈرونے اور موٹے تازے جسم، انسانوں کی لاش کا کیما، ایک بوڑھی اور ہیبت ناک جادوگرنی جو مزے لے لے کر انسانی گوشت کھا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے، مگر یقین کیے بغیر کچھ چارہ بھی نہیں تھا۔ نراس کے بعد نارو نے گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا میری طرف بڑھایا، لیکن میں نے گردن ہلا کر انکار کر دیا۔ نراس جب اپنے اس گندے کام سے فارغ ہو گئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر بولی، میں اب جاتی ہوں، تم لوگوں کو اجازت ہے کہ ڈمبالا کو اب آپیل کی جگہ مردوں کے گروہ میں شامل کر لو۔ میں بوڑھی جادوگرنی کے ان الفاظ کا مطلب پورے طور پر نہیں سمجھ سکا۔ وہ نہ جانے کون سے گروہ میں مجھے شامل کرنے کی بات کر رہی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے نراس اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے ساتھ وہ تمام لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے جو اب تک بیٹھے ہوئے تھے۔ نراس اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی اسی طرف روانہ ہوگی جس طرف سے وہ آئی تھی اور دم بھر میں نظروں سے غائب ہوگی۔ نراس کے جاتے ہی عورتوں نے ناروں کے گرد مجمع لگا لیا۔ وہ اب مردوں کو بھول چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ مرد کافی سہمے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ سب کے سب میدان میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کا سارا سابقہ جوش و خروش رخصت ہو چکا تھا اور ان کی حالت غیر نظر آ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک ان کی تعداد 10 تھی، لیکن اب وہ گھٹ کر 9 رہ گئے تھے۔ ان کے ایک ساتھی کو ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا گیا تھا۔ نارو نے عورتوں کے مجمع پر ایک نظر ڈالی جو بھوکی اور حریص نگاہوں سے آپیل کے کٹے ہوئے گوشت کی بوٹیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ نارو نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا۔ پہلے اس نے گوشت کا ایک بڑا سا ٹکڑا خود اٹھایا اور اسے اچھی طرح دیکھ بھال کر ایک طرف الگ رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے گوشت کے ٹکڑوں کو ان عورتوں کے درمیان تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ عورتیں بڑی ترتیب اور نظم و ضبط کے ساتھ باری باری نارو کے پاس آتی اور وہ انہیں تھوڑا تھوڑا گوشت دیتی جاتی، جسے وہ بڑے ذوق و شوق اور رغبت کے ساتھ وہیں کھڑے کھڑے کھانا شروع کر دی تھی۔ جب ساری عورتوں میں گوشت تقسیم کیا جا چکا تو نارو نے میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، عظیم ڈمبالا نے قربانی کا نہ تو خون چکھا نہ گوشت، اب بھی تھوڑا سا گوشت موجود ہے، اگر تم چاہو تو تمہیں پیش کیا جائے؟ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بمشکل اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میرے الفاظ کے فوراً ہی بعد نارو نے گوشت کا وہ بڑا سا ٹکڑا جو پہلے ہی بچا کر الگ رکھ دیا تھا کھانا شروع کر دیا، اور اسی انداز میں گوشت کو کھا رہی تھی جس طرح میں نے آج صبح اس زمین پر قدم رکھنے کے بعد شمبالا کو انسانی گوشت کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے سخت گھن آ رہی تھی۔
میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ اس جگہ زیادہ عرصہ قیام نہیں کروں گا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ دنوں تک یہاں رکوں گا، لیکن ان لوگوں کی مکروہ اور نفرت انگیز حرکتیں دیکھ کر میرا جی بیزار ہو گیا۔ انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے اپنے ایک ساتھی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا لیا تھا۔ خون پینے اور گوشت کھانے کے بعد یہ عجیب و غریب جشن اختتام کو پہنچا اور تمام عورتیں اپنے اپنے جھونپڑوں کی طرف چل دیں۔ میں نے دیکھا کہ مسلح عورتوں کی ایک جمعیت نے 9 مردوں کے گرد گھیرا ڈال دیا اور انہیں ایک طرف لے جایا جانے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ ان مردوں کو کہاں لے جایا جائے گا اور اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ 2 عورتیں جو ناروں کے جھونپڑے کے باہر پہرا دیتی تھیں، وہ اپنے ہاتھوں میں جلتی ہوئی شمع لیے آگے آگے چلنے لگیں۔ میں اور نارو ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ باقی عورتیں اپنے اپنے جھونپڑوں کی طرف روانہ ہو چکی تھیں۔ میں اور نارو جب جھونپڑے کے دروازے پر پہنچے تو دونوں پہرے دار عورتیں وہیں رک گئیں۔ اندر سے ایک اور عورت نکل کر آئی۔ اسے میں پہچانتا تھا، یہ ان 2 عورتوں میں سے تھی جنہوں نے میرے جسم پر روغن کی مالش کی تھی۔ نارو نے مجھے اس کمرے میں بھیج دیا جس میں میں آج دوپہر لیٹا رہا تھا۔ نارو بہت تھکی ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے میرے تھکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نارو دوسرے کمرے میں جا کر سو گئی، لیکن مجھے بڑی دیر تک نیند نہیں آئی۔ میں ان واقعات کے بارے میں دیر تک سوچتا رہا جو آج رات گئے تک پیش آئے تھے۔ بہت غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان لوگوں کو مرد الزام قرار دینا یا ان سے نفرت کرنا بے معنی ہے۔ تہذیب اور تمدن کی دنیا سے ہزاروں لاکھوں میل دور یہ لوگ تاریک سیاہ جنگلات میں گھرے ہوئے انتہائی پسماندہ اور وحشیانہ زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے وہی طور طریقے اپنا رکھے تھے جو ان کے آباء و اجداد ایک زمانے سے صدیوں سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ یہاں علم و دانش کی روشنی کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ ہر طرف ظلمت اور جہالت کا دور دورہ تھا۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد اپنے سابقہ فیصلے پر نظر ثانی کی اور یہ طے کیا کہ کچھ عرصہ میں اس بستی میں گزاروں گا۔ شاید میں یہاں کے لوگوں کو کچھ سکھا سکوں، شاید میں نے علم و تہذیب کا کچھ حصہ دے سکوں۔ میں انہی خیالات میں غلطاں تھا کہ مجھے کمرے کے دروازے پر ایک تاریک سا سایہ نظر آیا۔ کوئی دروازے میں کھڑا ہوا تھا۔ کون ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ میں ہوں پالچا، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ بہت دھیما تھا۔ پالچا؟ میں نے پوچھا کون پالچا؟ میں تو تمہیں نہیں جانتا، اس وقت تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے عظیم ڈمبالا کی مالش کی تھی، پالچا نے جواب دیا۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا ہو جو مجھے یہاں کے حالات کے بارے میں، بوڑھی عورتوں کی عدم موجودگی اور مردوں کی کامیابی کے بارے میں بتائے، مجھے یہاں کے طور طریقوں اور رسم و رواج کے بارے میں بتائے۔ نارو میرے سوال کا جواب صاف گول کر گئی تھی اور اس بات کی امید بھی نظر نہیں آتی تھی کہ وہ اصل حالات کے بارے میں مجھے سچ سے بتا دے گی۔ اس لیے میں نے پالچا کی دعوت فوراً قبول کر لی اور اسے کہا کہ وہ میرے پاس آ جائے۔ تم نارو کی خدمت پر کب سے مامور ہو؟ میں نے پوچھا۔ مجھے یاد نہیں، اس نے جواب دیا۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں اور میری بڑی بہن مالچا نارو کی خدمت کر رہی ہیں۔ نارو بہت اچھی عورت ہے، وہ ہم سب پر مہربان ہے اور نراس نارو پر مہربان ہے اور شگان نراس پر مہربان ہے۔ مجھے یہ بات ذرا تفصیل سے سمجھاؤ، میں نے اسے کہا۔ نارو اس بستی کی سردار ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ ہم سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہم سب نے مل کر اسے اپنا سردار بنایا ہے۔ ہم لوگ جب چاہیں سردار کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں جو عورت بھی سرداری کا دعویٰ کرے گی اسے نارو سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر اس مقابلے میں نارو کو شکست دے دے گی تو نارو کو سرداری سے دستبردار ہونا پڑے گا اور فاتح عورت سردار بن جائے گی، ورنہ بصورت دیگر نارو کو حق ہوگا کہ وہ ہارنے والی عورت کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ نارو تو قبیلے کے سردار ہے اور نراس ہماری سب سے بڑی جادوگرنی ہے۔ وہ ہم سب لوگوں کو بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کا علم بہت وسیع ہے۔ نراس نارو پر خاص نظر عنایت کرتی ہے۔ شگان ہمارا سب سے بڑا دیوتا ہے۔ وہ ہمارے مویشیوں کی تعداد بڑھاتا ہے، ہمیں شکار مہیا کرتا ہے، ہماری قربانیاں قبول کرتا ہے اور ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ نراس شگان کی پسندیدہ شخصیت ہے۔ وہ اس بات کا خاص خیال رکھتی ہے کہ بستی میں کوئی شخص بھی شگان کی ناراضگی کا کام نہ کرے۔ شگان نراس سے بہت خوش ہے اور نراس نارو سے بہت خوش ہے اور نارو ہم سب لوگوں سے بہت خوش ہے۔ پالچا نے وضاحت کے ساتھ مجھے ساری بات بتاتے ہوئے کہا، آج رات جو قربانی کی رسم ادا کی گئی، اس کا کیا مقصد تھا؟ میں نے پالچا سے پوچھا۔ اس کا مقصد شگان دیوتا کو خوش کرنا تھا۔ شگان دیوتا کو وقتاً فوقتاً قربانی کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر اس قربانی نہ دی جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اسے قربانی دینے کے لیے باقاعدہ ایک بڑے جشن کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ رات ہوا تھا، اور اسی جشن میں شگان دیوتا کے حضور میں قربانی پیش کی جاتی ہے۔ پالچا نے جواب دیا، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ شگان دیوتا کے لیے مرد ہی کی قربانی دی جائے؟ میں نے سوال کیا،
क्या वो औरतों की कुर्बानी कबूल नहीं करता? नहीं, पालचा ने कहा, शिगान देवता सिर्फ मर्द ही की कुर्बानी कबूल करता है, औरत की नहीं। तुम्हारी बस्ती में मर्द इतनी कम तादाद में क्यों है, जबकि औरतों की तादाद मर्दों के तनासुब के एतबार से बहुत ज्यादा है? मैंने घुमा फिरा कर अपने सवाल को ज्यादा से ज्यादा सादा और आसान बनाकर पेश किया। हमारी बस्ती में सिर्फ तवाना मर्दों ही को रहने की इजाजत होती है। पालचा ने अपने लहजे को मजाहिया बनाते हुए असल बात को छुपाने की कोशिश की थी। साफ जाहिर हो रहा था कि वो इस मौजू पर मुझसे खुलकर गुफ्तगू करने से एतजाज कर रही है। मैंने भी उसे मजीद सवालात करके परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। मुझे कोई ऐसी खास जल्दी भी नहीं थी। मैं कुछ दिन तक यहाँ कयाम करने के बाद भी असल हालात मालूम कर सकता था। मैं ये भी नहीं जाहिर करना चाहता था कि मुझे इस सिलसिले में कोई खासा तजस्सुस है। पालचा इस रात काफी देर तक मेरे साथ रही। जब मैं सोकर उठा तो इस वक्त झोपड़ा मुझे खाली नजर आया। मेरे करीब कोई और मौजूद नहीं था। मैंने झोपड़े के दूसरे कमरों का जायजा लिया। एक कमरे में मुझे पालचा नजर आ गई। वो किसी दरख्त की चाल से कोई रस्सी जैसी बट रही थी। उसने बताया कि इस रस्सी की मदद से वो लोग छोटे मोटे जानवर पकड़ने के लिए फंदा तैयार करते हैं। पालचा ने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूं तो वो मुझे अभी कुछ खाने को दे सकती है, और अगर मेरी मर्जी हो तो मैं पहले चश्मे पर जाकर नहा लूं और इसके बाद कुछ खा लूं। मैंने पहले नहाने का फैसला किया और पालचा से कहा कि वो मुझे चश्मे तक ले चले। पालचा ने मेरी रहनुमाई की और हम दोनों चश्मे की तरफ रवाना हो गए। ये चश्मा क्या था? एक अच्छी खासी पहाड़ी नदी थी जिसका पानी साफ शफाफ था और पहाड़ों पर से बहता हुआ आ रहा था और कुछ दूर तक बहते रहने के बाद समंदर में जा मिलता था। ये बहुत ही पुरफिजा जगह थी। बेशुमार हरे भरे दरख्तों और सैकड़ों बेलों के दरमियान अनवाओ अकसाम के फूलों से भरी हुई ये जगह थी। पहाड़ी नदी गुनगुनाती हुई बहती थी। इसका पानी किसी शीशे की तरह साफ और शफाफ था। ऊपर से गिरने वाले पानी की धार के नीचे मैं खड़ा हो गया और मेरे रुए रुए में जैसे लताफत और फर्रत का एहसास दौड़ गया। पालचा ने मुझे बताया कि ये जगह नहाने के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरते हुए आते हैं और इनमें जान जाने का भी खतरा रहता है। वो मुझे चश्मे की दूसरी तरफ ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। यह पानी काफी ऊंचाई से यहाँ बहता हुआ आता है। मैंने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, ये ऊपर पहाड़ों की चोटियों से आता है। पालचा ने जवाब दिया और वो भी ऊपर की तरफ देखने लगी। अचानक ही वो जोर से चीखी और साथ ही मुझे भी भागने के लिए कहा, लेकिन जब तक ये बात समझ सकूं वो क्या कहना चाहती है और उसका मकसद क्या है, एक बहुत बड़ा मनोवजनी पत्थर ऊपर से पानी के साथ लुढ़कता हुआ आया और पूरी कुव्वत के साथ मेरे सर से टकराया। मुझे अपने सर के पास एक हल्की सी धमक महसूस हुई, लेकिन पालचा इस दौरान में खौफ के मारे बेहोश हो चुकी थी। उसे यकीन था कि यह भारी पत्थर मेरे सर को चिकनाचूर कर देगा। गो के इन लोगों की नजरों में मैं देवता था, लेकिन मालूम नहीं था कि इन लोगों के देवताओं के सर पत्थरों की जरब बर्दाश्त कर लेते थे या नहीं। मैं पानी से निकल आया और मैंने बेहोश पालचा को संभाला, उसके मुंह पर पानी के छींटे दिए और जरा सी देर बाद उसे होश आ गया। मुझे अपने सामने जिंदा सलामत और सही सालम हालत में देखकर उसे सख्त हैरत हुई। तुम जिंदा हो डम्बाला? उसने हैरत भरे लहजे में पूछा। इतना भारी पत्थर तुम्हारे सर पर गिरा और तुम बच गए? इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम लोग मुझे देवता नहीं मानते? मेरा ये मतलब नहीं है अजीम डम्बाला, पालचा ने कुछ सोचते हुए कहा। निराज ने हम लोगों को बताया कि डम्बाला समंदरों का देवता है और उसकी सारी जिंदगी पानी में गुजरती है। हर 100 साल बाद एक देवता इंसान का रूप धार कर समंदर से निकलकर इस बस्ती में आता है, लेकिन डम्बाला देवता का ये इंसानी रूप कई लिहाज से बड़ा अजीब होता है। एक तो ये कि डम्बाला का इंसानी रूप आग की तपश को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और दूसरे ये कि वो किसी भारी जर्ब की ताब नहीं ला सकता। अगर डम्बाला के साथ इन दोनों में से कोई एक बात हो जाए तो वो फौरन अपने इंसानी जिस्म को छोड़कर दोबारा समंदर में वापस चला जाता है और उसके बाद आइंदा 100 बरस से पहले वापस नहीं आता। तुम्हारे सर पर भारी पत्थर गिरते देखकर मुझे फौरन ही यह खौफ लाहक हो गया था कि तुम अपने इंसानी जिस्म को छोड़कर दोबारा समंदर में चले जाओगे और हमारी बस्ती पर जो रहमतें तुम्हारी वजह से नाजिल होने वाली हैं, हम लोग उनसे महरूम रह जाएंगे। लेकिन मुझे सख्त हैरत है कि तुम्हारे सर पर इतना भारी पत्थर गिरा, लेकिन तुम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मेरी पर नानी मुझे बताती थी कि एक बार डम्बाला के सर पर इसी तरह पत्थर गिर गया था और डम्बाला अपने इंसानी जिस्म को छोड़कर फौरन रुखसत हो गया था। सुना है कि वो फिर 100 बरसों के बाद ही वापस लौटा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा।